بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ رسالہ قشیریہ کے حوالے سے میرے مرشد، میرے آقا سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے شیطان کے 4 گدھے، یہ رسالے کا نام ہے، وہ 4 گدھے شیطان لے جا رہا تھا، اس پر لدا ہوا کیا تھا یہ تو اب رسالہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ درود پاک کی فضیلت جو اس رسالے میں لکھی ہے، رسالہ قشیریہ کے حوالے سے وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے، یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا، اور 10,000 زبانیں پیدا فرمائیں جس کے ذریعے تو نے مجھ سے کلام کیا۔ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ کیا شان ہے میرے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آقا کو چاہتا ہے، آقا سے محبت کرتا ہے، آقا سے سچا عشق کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے آقا میں فدا، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، آپ جسے چاہیں، آپ جس سے محبت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے ناپسندیدہ بندے یہ سلسلہ ہے، اور آج خیانت کرنے والے یہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اس تعلق سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کے تعلق سے آپ نیکی کی دعوت فیضان سنت جلد دوم کے باب میں صفحہ نمبر 109 تا 129 مطالعہ کر لینا، آپ کا ذہن بن جائے گا کہ میں نے اب ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان ریاض الصالحین بے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں صفحہ نمبر 12 تا 161 رنگ برنگے نت نئی خوشبوؤں والے نیت کی ترغیب دلاتے مدنی پھول موجود ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اس سلسلے میں نیتیں ہم کر لیں، اول تاخیر شرکت کی، سب سے پہلے اللہ کی رضا، حصول ثواب، پھر توجہ کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اہم مدنی پھول لکھنا اگر لکھنے کا سامان ہے تو، حسب موقع استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مرحبا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ کہنے کی نیت کر لیجئے۔ نیکی کی دعوت دی جائے گی، عمل کرنے کی نیت کر لیجئے، ممکن ہو تو آگے پہنچانے کی نیت کر لیجئے، اصالِ ثواب کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔
میں سال ثواب کی نیت کرتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب ہے میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں. صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات کی بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں. جملہ مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے اعزاء و اقرباء کے حق میں پیش کرتا ہوں. خائنین، دغا کرنے والے، خیانت کرنے والے، امانت ہڑپ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں. ہم نے اس سے پہلے سنا کہ کفار اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. بری باتیں کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. غیبت کرنے والے، چغلیاں کھانے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. تکبر کرنے والے، مسلمانوں کو حقیر جاننے والے، حق قبول نہ کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. لوگوں پر ظلم ڈھانے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. اور ناشکر گزار، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، یہ بھی اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. تو خائنین یعنی دغاباز، خیانت کرنے والے، یہ بھی اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. میرا مولا تعالیٰ پارہ 10 سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ اس آیت کا آخری جز ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین. ترجمہ کنز الایمان، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں. امانت میں خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی کرے، اگر مسلمان کرے، یہ تو بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے کہ مسلمان اور خائن، امانت میں خیانت کرنے والا، نہیں، مسلمان کو زیب نہیں دیتا. تو خائنین، خیانت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں. پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 107 سنیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ روزانہ ہم قرآن پڑھا کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں کیا فرمایا؟ جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جو جزا اور سزا کا مالک ہے، وہ کیا ارشاد فرماتا ہے. ہم پڑھیں، ہم سمجھیں، ہم عمل کریں. سورہ نساء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. ترجمہ کنز الایمان، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں معصیت کا ارتکاب کر کے. بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغا باز گناہ گار کو. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید حافظ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، مرید ہیں. آپ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں 5ویں پارے میں صفحہ نمبر 370 پر، اللہ تعالیٰ بڑے خائن عادی گناہ گار سے سخت ناراض ہے. تو جو ان کی حمایت کرے گا اس سے بھی ناراض ہوگا، کیونکہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے. جیسے دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن بھی اپنا دوست ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ خیانت گروں عادی مجرموں کو سخت ناپسند کرتا ہے. تو
تو جو ان مردودوں کی حمایت کرے گا یا ان کی طرف سے لوگوں سے جھگڑے گا وہ بھی اس زد میں آ جائے گا. اس لیے آپ ہمیشہ حق فیصلہ کریں، اگرچہ حق کافر کی جانب ہو اور کسی کلمہ گو کے خلاف ہو. تو اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. پسند نہیں فرماتا مینز کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہے. اللہ 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 ہی ناراض ہو گیا، ہمارا بنے گا کیا؟ اور اس نے ناراض ہو کر جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ گناہوں میں اس کی ناراضی ہے، نیکیوں میں اس کی رضامندی ہے. اس کو راضی کرنے والے کام کریں، ناراض کرنے والے کام نہ کریں. اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہلاکت ہو سکتی. اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، بے حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں شامل فرما لے. تو خائنین، خیانت کرنے والے، دغا کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں. اب خیانت کیا ہے ذرا اس کو مزید سمجھ لیجئے. خیانت کو سمجھنے کے لیے امانت سمجھ لیجئے. امانت ہر وہ چیز ہے جو کسی کی طرف سے کسی کو بغرض حفاظت سونپی جائے. امین امانت رکھنے والے کی اجازت کے بغیر اس کے منشا یعنی مرضی کے خلاف امانت میں جو تصرف بھی کرے گا وہ خیانت کہلائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عصر کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. تو خائنین، خیانت کرنے والے، دغا کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں. اب خیانت کیا ہے، ذرا اس کو مزید سمجھ لیجئے. خیانت کو سمجھنے کے لیے امانت سمجھ لیجئے. امانت ہر وہ چیز ہے جو کسی کی طرف سے کسی کو بغرض حفاظت سونپی جائے. امین امانت رکھنے والے کی اجازت کے بغیر اس کے منشا یعنی مرضی کے خلاف امانت میں جو تصرف بھی کرے گا وہ خیانت کہلائے گی. امین نام کے بہت ہوتے ہیں، اللہ ہمیں امانت دار بھی بنا دے. امین کے نام کے مطلب بھی شاید ان کو پتہ نہ ہو. امین کا مطلب امانت دار. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار مبارک ناموں میں ایک نام امین بھی ہے. کفار آپ کے در پہ آزار رہتے مگر آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، سچے امانت دار. اور امانت کی اہمیت دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امانت کا کس قدر لحاظ فرماتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے. سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے، مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، ناظرین کو بھی ناظرات کو بھی. جی ہاں، پڑھنے والی کتاب ہے. جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کلمہ گو ہیں، ان کی سیرت پاک تو پڑھیں.
آپ کا رہن سہن، آپ کی ہجرت، آپ کے ارشادات، آپ کے عادات و اطوار، سبحان اللہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار نے آپ کے کاشان اقدس کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ آرام فرما ہوں تو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے. مولا علی مشکل کشا شہنشاہ اولیاء شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر میں موجود تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار جو امانتیں رکھوایا کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا کو فرمایا تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آنا. اللہ اکبر. کفار در پہ آزار ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی ان کی امانتوں کا لحاظ فرماتے ہیں. امانت کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر. تو جو چیز حفاظت کے لیے سونپی گئی، جس نے دی، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اس میں تصرف کرنا خیانت ہے. اب روپے پیسوں کی خیانت نہیں ہوتی، سامان کی ہی خیانت نہیں ہوتی، بات کی بھی خیانت ہوتی، راز کی بھی ہوتی، ذمہ داری کی بھی ہوتی ہے. کسی نے آپ سے بات کہی اور اس نے کہا یار یہ امانت ہے آپ کے پاس، کسی کو کہنا نہیں. اب آپ کیا ہوئے؟ امین. اور اگر آپ نے اس بات کو کسی سے کہہ دیا، آپ ہوئے خائن. امین نہیں ہوئے، خائن ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مال، عقل، اختیار، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، جسمانی اعضاء، طرح طرح کی طاقتیں دی ہیں. یہ بھی امانتیں. اور حقداروں کے حقوق بھی امانتیں. کسی حقدار کا حق نہ ادا کرنا بھی امانت میں خیانت ہے. زوجین، زوج و زوجہ، میاں بیوی، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے امین ہیں. اگر اس راز کو فاش کرتے ہیں یہ بھی امانت میں خیانت. ملازم ڈیوٹی پوری نہیں کرتا یہ بھی خائن ہے. حاکم رعایا کے ساتھ اپنے فرائض کا امین ہے. ملازم ڈیوٹی پوری کرے، حاکم نے ظلم کیا تو اس نے بھی امانت میں خیانت کی. منتخب حدیثیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس سے میں نے کچھ یہ مدنی پھول عرض کیے. اس میں لکھا ہے کہ ہر قسم کی امانت میں خیانت حرام اور گناہ ہے. تو کاش ہم اللہ کی ناراضی سے بچنے والے کام کریں. اور خیانت جو ہے یہ اللہ کی ناراضی والا کام ہے، اس کے غضب کو ابھارنے والا کام ہے. اور یہ جو منافقین کی علامتیں ہیں اس میں سے ایک ہے کیا؟ امانت میں خیانت. چنانچہ شیطان کے 4 گدھے جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں بخاری شریف حدیث نمبر 34 کے حوالے سے لکھا ہے کہ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 علامتیں جس شخص میں ہوگی وہ خالص منافق ہوگا. اور ان میں سے ایک علامت بھی تو اس شخص میں نفاق کی ایک علامت پائی گئی یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. نمبر 1 امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. جب جھگڑا کرے تو گالی بکے. تو امانت کا مفہوم بہت وسیع، بہت وسیع. کچھ آیتیں بھی عرض کرتا ہوں، حدیثیں بھی سناتا ہوں آپ کو میں. قرآن پاک میں امانت کا ذکر موجود ہے. چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان سے اور تفسیر خزائن العرفان سے عرض کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول لا تخونوا اللہ
ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ اس کے تحت صدر الافاضل خزائن العرفان میں لکھتے ہیں فرائض کا چھوڑنا اللہ تعالی سے خیانت کرنا ہے، سنت کا ترک کرنا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سے خیانت کی بھی صورت ہے۔ کیا؟ فرائض کا چھوڑ دینا، یہ اللہ سے خیانت ہے، اور سنت کا ترک کرنا یہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیانت ہے۔ جو امانت ادا کرنے والے ہیں سبحان اللہ، ان کی تعریف کی گئی اور ان کے لیے کہا گیا کہ وہ مراد کو پہنچے۔ یہ سورہ مؤمنون 18ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، بہت سی صفات مومنین کی بتائی گئیں، نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور امانتوں اور عہد کی رعایت کرتے ہیں، نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امانتوں کے تعلق سے کہا گیا وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، خواہ وہ امانت اللہ کی ہوں یا خلق کی، یہ تفسیر سے میں نے عرض کیا۔ اسی کے تحت نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، قد افلح المؤمنون، اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس طرح کے جنت اور وہاں کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، دیدار الہی کے حقدار بنے، یا دنیا میں مقبول الدعا ہوئے اور ان کی زندگی کامیاب ہوئی۔ اب وہ صفات آگے لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک نے جو میں پہلے بھی عرض کی، اور یہی آیت جو میں نے پہلے تلاوت کی، اسی کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس طرح کہ مخلوق اور خالق کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے ہمارے اعضاء رب کی امانتیں ہیں، ان سے گناہ کرنا امانت میں خیانت ہے۔ تو اعضاء بدن جو ہیں یہ بھی امانت ہے، اور شیطان کے 4 گدھے، اس کے اندر امیر اہل سنت نے مکاشفت القلوب کے حوالے سے نقل کیا، شرم گاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ پاؤں امانت ہے۔ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ معلوم ہوا جس نے اعضاء کو نافرمانی میں لگایا وہ بھی خیانت کا مرتکب ہوا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جان لیجئے یہ امانت بہت، اس کا باب وسیع ہے۔ زبان کی امانت یہ ہے کہ اس کو جھوٹ سے بچایا جائے، غیبت سے بچایا جائے، چغلی سے بچایا جائے، کفر سے بچایا جائے، بدعت سے بچایا جائے، فحش یعنی گندی باتوں سے بچایا جائے۔ آنکھ کی امانت داری یہ ہے کہ اس کو حرام دیکھنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ کانوں کی امانت داری یہ ہے کہ لہو و لعب، ممنوعات، فحش، جھوٹ وغیرہ سننے میں اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح انسان کے لیے تمام اعضاء میں امانت داری لازم ہے۔ کوئی چیز کسی نے امانتاً رکھوائی، ہڑپ کر گئے، دیتے نہیں ہیں، ارے مجھے کب دی تھی؟ تو بہت ہوشیار بنتا ہے تو اللہ ناراض ہو گیا، تجھے پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے بندے، کتاب لی واپس کیوں نہیں لوٹاتا؟ خیانت کا عذاب، توبہ توبہ توبہ، کون برداشت کر سکے گا؟ مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ خداوندی عز و جل میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تو نے فلاں کی امانت لوٹا دی تھی؟ عرض کرے گا نہیں، حکم ربی سے فرشتہ اسے سوئے جہنم لے چلے گا، وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا اور اس کی طرف گرے گا۔
اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا. پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر کی طرف آئے گا، مگر جو ہی کنارے پر پہنچے گا اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا. اس طرح وہ چڑھتا گرتا رہے گا یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت، تاجدار رسالت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب العزت کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب. تو خیانت کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے. مال میں خیانت، اسباب میں خیانت، بات میں خیانت، معاملات میں خیانت، عہدوں میں خیانت حرام. کسی نے راز کی بات کہی، فون نمبر ایڈریس دیا، کہا کسی کو نہ بتائیے گا، خیانت. استغفر اللہ. حاکم کے عہدے کی ذمہ داری، رعایا کی خبرگیری کرے، عدل و انصاف قائم کرے. اگر اس نے عہدے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو وہ بھی خائن. یہ خیانت جو ہے یہ شیطان کا سودا ہے. اس کے خریدار تاجر، بزنس مین اور امانت دار تاجر ہوگا. سبحان اللہ. خائن تو ظاہر اچھا آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے. اور امانت دار ہے تو جنت میں لے جانے والے اعمال. کتاب میرے سامنے ہے، اس میں لکھا ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 1213، خاتم المرسلین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. جو خائن ہے وہ تو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے. وہ نادان جو افسروں سے دوستی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ جب چاہیں چھٹی کریں، کوتاہیاں کریں، ناجائز طور پر چھٹیاں کریں، تاخیر سے آتے رہیں اور افسر آنکھ آڑے کان کرتا رہے، خام خواہ حاضریاں لگاتا رہے. خائن، دونوں کی روزی خراب. بھئی مدد کسی کی کرنی ہے تو نیکی کے کام میں کرنی ہوتی ہے، گناہ کے کام میں مدد نہیں کرنی ہوتی. قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا. پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. جو ڈیوٹی پوری نہیں دیتے،
ڈریں کہ گناہ کا کام ہے. جو چوکیداری کرتے ہیں اور رات کو سوتے رہتے ہیں، خیانت، خائن ہیں، اور ان کی آمدنی ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال جو خائنین ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، اور ہمیں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے. سبحان اللہ. امانت میں خیانت نہ کریں بلکہ امانت کو صحیح طرح سے ادا کریں. مرحبا، کتنی پیاری بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرو، جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو، جب تم بات کرو سچ بولو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. تو خیانت نہیں، امانت داری. ہمارے اعضائے بدن جو ہیں یہ بھی امانت ہیں. جو عہدے ملے ہوئے ہیں یہ بھی امانت ہیں. میاں بیوی کے آپس کے معاملات یہ بھی امانت ہیں. خائنین، خیانت کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. ہمیں ناپسندیدہ نہیں، پسندیدہ بننا ہے. اور جو خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، یہ سب سے پہلے تو خود اپنے ساتھ خیانت کرتا ہے. اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، گناہ سے روکتا ہے، لیکن یہ اس کو اس قدر دباتا ہے اپنے ضمیر کو کہ وہ اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ خود اپنے نفس کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرتا ہے کہ اس کی فرائض میں کوتاہی کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ ان کی سنت کا ترک کرنا. تو اس کا دائرہ کار بہت بہت وسیع ہے امانت کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت دار بنائے. گفتگو کا معاملہ ہو، رقم کا معاملہ ہو، ڈیوٹی کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ہمارے اعضائے بدن کا معاملہ ہو، ہم امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3535، جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. کہ جی میرے ساتھ کون سا اس نے اچھا سلوک کیا؟ اللہ کے بندے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، تیرا معاملہ تیرے ساتھ ہے. اگر تو غلط کرے گا تو ڈر، کہیں پکڑ نہ ہو جائے. اس نے غلط کیا تو اس کو ڈرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں بنائے اور خیانت جیسے کام سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. اگر یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے. امانت میں خیانت کرنا یہ تو منافق کے کام ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی خیانت کا ایک انداز ہے، اور یہ دودھ میں پانی ملانا یہ بھی خیانت کا ایک انداز ہے. اب دیکھیں کیسی بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں سوائے خیانت اور جھوٹ کے تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں. یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، مومن کو اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہمیں جنت میں لے جانے والے کام کرنے، نہ کہ جہنم میں لے جانے والے. ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے، نہ کہ ناراض کرنے والے. ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندے بننا ہے، اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرمائے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں داخل فرما لے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر.
اللہ کے ناپسندیدہ بندے. اسلام میں نکاح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ نکاح کی حیثیت و اہمیت کیا ہے؟ ہم اپنے سلسلے میں شادی کے فضائل اور شادی کی اہمیت اور شادی کے لیے اگر لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیسا ہو، لڑکی تلاش کرنی ہے تو کیسی ہو، شادی سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، اور شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں نکاح سے لے کر آگے تک کے جو معاملات ہیں اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. ہم کیوں شادی کر رہے ہیں؟ کہ یار یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ شادی سے پہلے بھی یہ سوچنا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں. شادی ہے، کر رہے ہیں، شادی کرتے ہیں سارے. ایک تعداد ہے، نہ شوہر بیوی سے مطمئن ہے نہ بیوی شوہر سے مطمئن ہے. قرآن مجید میں صرف ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے جو اہل و عیال والے تھے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں نکاح دین پر مددگار، شیاطین کو ذلیل و رسوا کرنے والا اور دشمن خدا کے مقابلے میں مضبوط قلعہ اور کثرت امت کا سبب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے روگردانی کی. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جس نے مفلسی کے خوف سے نکاح ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں. اسلام میں نکاح سے پہلے اور بعد کی زندگی کے موضوع پر ہونے والا ایک منفرد سلسلہ اسلام اور شادی آج رات 8:15 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے 26 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف بنام کفن کی واپسی مع رجب المرجب کی بہاریں. آپ اس رسالے میں پڑھ سکیں گے بیج بونے کا مہینہ، 2 سال کی عبادت کا ثواب، رجب کے ایک روزے کی فضیلت، رجب کے کنڈے اور اس کے علاوہ علم دین کے بے شمار رنگ برنگے مہکتے مدنی پھول. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ انگلش، گجراتی، ہندی اور سندھی زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، آج کل مدنی مذاکرے میں یہ نعرہ چل رہا ہے کہ تکلیف چھپاؤ تحریک جاری رہے گی. ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو ہم کسی کو نہ بتائیں تو ہمیں کوئی اس طرح سے جواب دیتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا نہیں، آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے ہیں. تو اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو تکلیف چھپاؤ تحریک کا پھر کوئی عہدہ لے لینا چاہیے اگر تکلیف نہ بتانے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو. دراصل مسئلہ ہے نا کہ وہ تکلیف کی دوسرے کے آگے شکایت کی جاتی ہے باقاعدہ. آج تو ساری رات کروٹوں میں گزری ہے، نیند نہیں آئی، بڑا ٹینشن تھا. یا بولیں گے بس یار مجھے تھوڑی گھبراہٹ رہتی ہے. کوئی بولے گا آج یار بچہ بیمار ہو گیا تھا، وہ رات کو یار آدھی رات ہاسپٹل لے آنا پڑا. یا اپنا کہ مجھے بخار آ گیا، مجھے پیٹ میں درد، میری کمر میں درد. یہاں تک کہ اگر کسی کے ناک بہ رہی ہے، نزلہ ہے، چھینکے کھا رہا ہے، پھر بھی بولے گا یار مجھے نزلہ ہو. اب تو خود ہی وہ نزلہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ہو گیا ہوں، اب تو بتانے کی حاجت نہیں تھی. پھر بھی
बताया जाता है। बाज तकलीफें ऐसी होती है कि वो बताने में बेइज्जती होती है, यार मेरी बीवी लड़ती रहती है, उस दिन लोग ये भी बताते हैं अपनी बातें, बीवी हावी हो जाती है ना, तो ये तरह तरह ये हजार बीवी लड़ती है तो तकलीफ है, छुपा दे इसको, ये तो बिल्कुल ही छुपाने वाली बात है, नहीं छुपाते। ये कुफरिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब सफ़ा नंबर 169। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तकालीफ पर शिकवा करने के बजाय सब्र की आदत बननी चाहिए कि शिकवा करने से मुसीबत दूर नहीं हो जाती, बल्कि बेसब्री करने से सब्र का अज्र जाया हो जाता है। बिला जरूरत मुसीबत का इजहार करना भी अच्छी बात नहीं। सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम, शाह बनी आदम, रसूल मुहतशम, शाफ़िए उमम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे पोशीदा रखा और लोगों को उसकी शिकायत न की, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अब माल या जान पर मुसीबत आई, माल पर मुसीबत क्या आई, जेब कट गई, या फला चीज मैंने ली तो यार ये बहुत पैसे ले लिए और इसका दाम आगे पूछा था, वही ब्रांड वही चीज सस्ती थी, ये भी एक मुसीबत ही ना, पैसे गए, बस यार कर्जा चढ़ा हुआ है। जिस्मानी मुसीबत, कारोबारी मुसीबत, आजकल धंधा टूट गया मेरा, आजकल तंगदस्ती है, नौकरी छूट गई है, आवाज बैठ गई है, आजकल खांसी हो रही है और ठा ठा करके वो नक्कारे बजा रहा है, फिर कट कट के बोले खांसी हो गई है। अब ये ना भी बोलता तो ये खांसना इसका खुद बता रहा है कि इसको खांसी हो गई है। हमने कहा हम तंगदस्ती, तो क्या ये आपको फराक दस्ती दे देगा? बुखार चढ़ गया तो क्या ये आपका बुखार दूर कर देगा, जिसको आप शिकायत लेके बैठे हैं जिसके सामने? आदमी गौर करे कि ये क्या करेगा यार, ये इतना आम है कि क्या छोटा क्या बड़ा, यानी कि समझो कि मुआशरे के हर तबके में ये मरज मौजूद है कि तकलीफ बतानी जरूर है। सब एक दूसरे को कहते हैं, माँ बेटे को घर में, यानी कि हर एक अपनी तकलीफों की शिकायत करते हैं। और राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा का उसमें लिखा है तज़किरतुल औलिया में कि एक बार एक नौजवान को देखा कि सर पर पट्टी बांधी थी, पूछा क्या हुआ, बोले सर में दर्द हो रहा है इसलिए पट्टी बांधी है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने तुझे इतनी नेमतें दी हैं, कभी कोई शुक्र की भी पट्टी बांधी? जो आज वो शिकवे की पट्टी बांधे फिर रहा कि देखो रब ने मेरा सर दुखा दिया। दर्द तो रब देता है ना, तो जिसने दर्द दिया उससे अर्ज करे आदमी, बंदों से क्यों करता है? तो नेकियां छुपाओ तहरीक जारी, मुसीबतें छुपाओ तहरीक जारी, बुखार छुपाओ तहरीक जारी, दर्द सर छुपाओ तहरीक जारी, पेट का दुखावा छुपाओ तहरीक जारी, कमर का दर्द छुपाओ तहरीक जारी, मुसीबतें छुपाओ तहरीक जारी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। एक शेर है बाबा, हम अपना गम किसी को बताते नहीं, हम अपना गम किसी को बताते नहीं, खुद जलते रहते हैं किसी को जलाते नहीं। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग के बारे में बाबा मैंने भी ये देखा है, वो फरमाते हैं कि जब कभी मुझे बुखार हुआ तो मैं अपनी वालिदा, बहन, बीवी और बेटी, यहां तक कि किसी से भी इसकी भी कभी शिकायत ना की। फिर लिखते हैं अच्छा आदमी वही है जो अपने गम को अपनी जात तक महदूद रखे, अपने अहलो इयाल को मगमूम ना करे। सुभान अल्लाह। चुप रे सीता मोती मिलसण, जे सब्र करे ता हीरे, ये पागला वांगो रोला पावे, ना मोती ना हीरे। मजीद लिखते बाबा, मुझे 40 साल तक दर्द शकीका रहा, मगर मैंने इसके मुतालिक कभी किसी को ना बताया। 10 साल में सिर्फ एक आंख से देखता रहा, क्योंकि दूसरी आंख की बीनाई जाए हो चुकी थी, मगर मैंने कभी किसी को ना बताया। अल्लाह अल्लाह। 30 साल रोजाना में सिर्फ 2 रोटियां खाकर ही गुजारा करता रहा, वो भी अगर अपनी माँ या बहन ले आती तो खा लेता, वरना अगली रात तक भूखा प्यासा रहता। अल्लाह अल्लाह। अपनी जिंदगी के 30 साल इस तरह गुजारे।
کہ روزانہ صرف 1 روٹی اور 14 کھجوریں کھاتا. تو اس طرح کے کچھ مدنی پھول ہے. یہ میں پڑھ رہا ہوں بابا، یہ عیون الحکایات جلد اول صفحہ نمبر 404 پر حکایت نمبر 202 کہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے. اس کے تحت یہ کچھ مدنی پھول ہیں، چند ایک میں نے بیان کیے. پاپا یہ ہے کہ نہیں ہے کہ آدمی کبھی یوں بولتا ہے تو یوں تھوڑا پیٹ ہلکا سا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں مطلب کیا لگتا ہے آپ کو؟ بولے ٹھیک ہے وہ کھانسی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا بولنے سے یوں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، کچھ پیٹ ہلکا ہو گیا ہے. تو یہ فوائد بھی کچھ ہیں تو جائز نا. نہیں چپ بیٹا رہے ہے تو جائز نا. اب مغفرت کی بشارت تو ہاتھ رکھے یا پیٹ ہلکا کرتا رہے، اور کیا پیٹ ہلکا چورن سے کر لے، اللہ کا شکر ادا کرے مغفرت کی بشارت پر. تو صبر پھر بولتے کس کو ہے؟ اب پیٹ ہلکا کیا تو صبر کا تو موقع خود ہی کھو دیا نا اس نے. بہرحال افضل کام ٹھیک ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں، وہ مطلب جیسے چلے اظہار نہ کرے، لیکن کم از کم ان کو تو سمجھائیں جو مطلب بیچارے کا ٹھیک ہے کھانس رہا ٹھاں کر کے ٹوٹا پھوٹا سا اور یوں مطلب کمزور سا لگ رہا ہے، پھر بھی یار چلو اس کو پوچھتے نہیں ہے. پوچھوں گا تو یہ بتائے گا تو اس کا ثواب کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو یہ یوں پوچھے ہی نہیں کوئی. یوں نہیں پوچھنا چاہیے یار، بالکل پوچھنا چاہیے. یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہماری قوم پوچھتے کسی کو نہیں ہے، یہ بھی غلطی ہے. پوچھنا چاہیے، اس کو صبر کرنا چاہیے، ہم کو تسلی دینی چاہیے. دونوں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے کہ عیادت کے اپنے فضائل ہیں. اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ جب تک وہاں مریض کے پاس رہتا ہے جنت کے میوے جمع کرتا رہتا ہے. یوں تھوڑا سا یہ ہو نا کہ وہ اگلا بولے یار آپ نے میرے تو ہمدردی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں. تو ہمدردی تو کی تھی، پوچھتا آپ بتاتے تو پھر وہ ہے نا شکایت ہو جاتی. تو یوں میں نے پوچھا ہی نہیں آپ کو نا، آپ کیسی ہمدردی کی میں نے آپ کے ساتھ؟ ہمیں بہرحال پوچھنا چاہیے، مریض کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا ثواب کمائیں. اور مریض کو چاہیے کہ اب جتنا اس کا ظاہر ہوا ہے ٹھیک ہے، باقی جو نہیں ہے پھر وہ ساری لسٹ اس کو نہ بتائے. اب میں کیا جواب دیتا آپ کے سامنے ہوتا ہے، بارہ بولتا ہوں کہ اب میں بولوں یار یوں ہوتا ہے نا یہاں ہوتا ہے. ایک بڑھاپا صد عیب، بوڑھا 100 تکلیفیں ہوتی ہے. اگر یہ بوڑھا اپنی بڑبڑ شروع کرتا ہے تو پھر یہ چاہنے والے آگے پیچھے ہو جائیں گے. کوئی بھی اب افسانے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی کے. عام طور پہ یہ ایک بار ہمدردی کرے گا، دوسری بار تھوڑا پھیکا پڑے گا، تیسری بار گھڑی دیکھے گا یار ٹاپک چینج ہو تو اچھا ہے، ورنہ اپنے چلے. یہ افسانے سننے کے لیے لوگوں کا ظرف اتنا نہیں ہوتا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں مرید عثمان ہرونی مرشد بختیار کاکی حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ہند میں بسنے والے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ حق پڑھا کر زیست حقیقی سے روشناس کرایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال رجب المرجب کے پہلے عشرے میں بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. اسی پرمسرت موقع پر الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی فیضان خواجہ غریب نواز سے عاشقان رسول کے دلوں کو منور کرنے کے لیے مدنی چینل 30 اپریل بروز بدھ تا 7 مئی بروز بدھ بنام فیضان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی براہ راست ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہا ہے. فیضان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں رات 10 بجے علاوہ ہفتہ ملاحظہ کیجیے. براہ راست مختلف موضوعات 30 اپریل بروز بدھ فیوز و برکات سے لبریز مقامات پر مبنی مقام اولیاء. 1 مئی بروز جمعرات سلطان الہند کی مبارک زندگی سے سجا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ابتدائی حالات.
2 मई बरोज जुमा हिंदुल वली की सियाहत से मुज़य्यन सफर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 4 मई बरोज इतवार करामात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 5 मई बरोज पीर मुरीद उस्मान हरवनी की करामत से लबरेज करामात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 6 मई बरोज मंगल जानिए मुर्शिद बख्तियार काकी का पैगाम इस्लाम। मौजू ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नेकी की दावत। 7 मई बरोज बुध मुलाहजा कीजिए फिक्र आखिरत में हमावक मुब्तला रहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सफर आखिरत। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो मुबारक वक्त आ गया, दावत इस्लामी का ये मदनी काफिला सूए मदीना रवां दवा है। तू सलाम मेरा रो रो के कहना। मैंने उम्रे की नियत की। इस वक्त हम जद्दा एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदनी काफिला इंशाअल्लाह वो अभी थोड़ी देर में बाहर तशरीफ लाएंगे। करूंगा तवाफर नसीबा बे ज़म मक्के पाक में एक रोजा 1 लाख रोजों के बराबर, मदीना मुनव्वरा में एक रोजा 50,000 रोजों के बराबर। ये लम्हे पे सब मिलेंगे इंशाअल्लाह। काबे पर पहली निगाह पड़ेगी, दुआ भी करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।